والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پروردگار عالم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے اس کے احوال کو بیان فرما رہا ہے کہ اس دن عالم کیا ہوگا، بندگان خدا کس قدر نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، ہر ایک کو کس طرح اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ بندہ اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ تو یہ وہ پیارے ہیں، یہ وہ اپنے ہیں کہ جن کی خاطر ہم دنیا کے اندر ہر جرم اور ہر برائی بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ گلے سے لگا قربان کر دیتے ہیں۔ انہی اپنوں کے عزت و وقار کی خاطر ہم اپنے عزت و وقار کو برباد کر دیتے ہیں۔ انہی اپنے پیاروں کی خوشی اور سکھ کی خاطر ہم اپنے سکھ اور خوشیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور انہی اپنوں کی خاطر ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پھر ان سے بھاگ جائے گا بندہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حامی و ناصر نظر نہیں آئے گا۔ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک باپ کہے گا پروردگار عالم اگر میری اولاد کو سارے جہان کو جہنم میں ڈالنے سے میری نجات ہوتی ہے تو مجھ کو بچا لے، باقی سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس روز تو خود غرضی کا یہ عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کا حساب و کتاب ہوگا، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ آج کل جو صورتحال ہماری چل رہی ہے اس کے پیش نظر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، برائی ہی برائی، جرم ہی جرم، گناہ ہی گناہ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب لبیب کی تابعداری کی ہمیں کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔
تو کیا ہوگا؟ اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو وہ عرض کرے گا پروردگار عالم اگر اذن عطا کیا جائے، کچھ مجھے مہلت اور رعایت عطا فرمائی جائے تو میں نیکی لے آؤں۔ اللہ کریم جل وعلا اسے مہلت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ میدان معاشر کے اندر اپنی ماں کے پاس آئے گا، کہے گا کہ والدہ دنیا کے اندر تجھ سے تو میرا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا، دنیا کے اندر تو میری تکلیف کو سہ نہیں سکتی تھی، آج تیرا لال آتش جہنم کی نظر ہونے والا ہے، آج تیرا لال بڑے ہی دردناک اور المناک عذاب کی بھیٹ چڑھنے والا ہے، مہربانی کر تو مجھے نیکی عطا فرما۔ یہ وہی ماں ہوگی جو دنیا کے اندر اپنے لال کی خاطر نمازیں بھی قضا کرتی رہی، یہ وہی ماں ہوگی جو دنیا کے اندر اپنے بیٹے کی خاطر روزے بھی کھا جاتی ہوگی، یہ وہی ماں ہوگی جو دنیا کے اندر اپنے بیٹے کی خاطر چغلیاں بھی کرتی رہی، غیبتیں بھی کرتی رہی، ہر جرم کو مول لیتی رہی۔ لیکن آج عالم کیا ہے کہ آج ماں کی ممتا بے بس ہو جائے گی اور وہ اتنی خود غرض ہوگی کہ وہ کہے گی بیٹا مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں تو اپنے معاملے میں بڑی پریشان ہوں، تو اس لیے آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس ماں کی ممتا تو بیٹے کو کانٹا چبھ جائے تو تڑپ جاتی تھی، لیکن آج وہ جہنم کے شعلے نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے حال میں از حد پریشان ہوگی اور کہے گی کہ میں تجھے کچھ نہیں دے سکتی، آج میں تیرے کام نہیں آ سکتی۔ دنیا والا معاملہ الگ تھا تو وہ بیچارہ نا امید ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، اپنوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ وہ بات کر کے جب نا امید ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اسے اس کا ایک دوست ملے گا، ایک ساتھی اور سنگی دنیا کا ملے گا، جس کے ساتھ اس کی رفاقت تھی، اس کی سنگت تھی، اس کی دوستی اور یاری تھی۔ کہے گا کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نیکی کم پڑ رہی ہے تو جہنم چلا جاؤں گا، تو نیکی مانگنے آیا تھا لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ ایسا کر تو مجھ سے نیکی لے لے، کم از کم دونوں سے ایک تو بچ جائے گا، دونوں جہنم تو نہ جائیں، ایک کے تو وارے نیارے ہوں، ایک کا تو بھلا ہو جائے۔ تو وہ نیکی لے کر خوش و خرم بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا پروردگار عالم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور مجھے نیکی مل گئی۔ اللہ رب العالمین حکم عطا فرمائے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو سامعین اسی وقار جب جنت کے دہانے پہ پہنچے گا نا تو پھر خیال آئے گا، پھر کوئی آواز بھی آئے گی کہ یہ کوئی انسانیت بھی تو نہیں، یہ حق سنگت بھی تو نہیں کہ تو جنت میں جا رہا ہے اور تیرا دوست، تیرا یار، تیرا سنگی وہ جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں کی نظر ہو رہا ہے۔ وہ کہے گا اس جنت میں لے جانے والے فرشتے سے ایسا کر کہ مجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ وہ کہے گا کہ نہیں، تیرے لیے تو آرڈر ہو چکے ہیں جنت کے، اب تو جہنم میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہے گا کہ جب میں جہنم میں نہیں جا سکتا تو پھر ایسا کرو کہ اسے جنت میں داخل کر دو، اس کے لیے حکم ہو چکا ہے۔ تو پھر وہ کہے گا یہ دنیا کے اندر میرا جاننے والا تھا، دنیا کے اندر میری پہچان والا تھا، دنیا کے اندر میں نے اس کے ساتھ آشنائی حاصل کر رکھی تھی، آج یہ جہنم میں چلا جائے مجھ سے احسان کرنے والا، تو پھر یہ دوستی نہیں ہے، یا دونوں جنت میں جائیں گے یا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے فرشتو ایسا کرو کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ آج یہ مجبور ہو کر، آج یہ بے بس ہو کر،
آج یہ محتاج ہو کر تو کیا کر رہا ہے؟ سخاوت کا اظہار کر رہا ہے، ایک فراخ دلی کا خیال اور اس کا اظہار کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کے شناسا تھے، ایک دوسرے کے ہم نوا تھے، تو اس کا پاس رکھ رہے ہیں۔ تو جس نے میری خاطر آج محتاج ہو کر، مجبور ہو کر اتنی بڑی سخاوت کا اعلان کر دیا، میں تو بہت ہی بڑا سخی ہوں، اس کی سخاوت پسند آئی ہے، اس کے صدقے دونوں کو جنت عطا فرما دی۔ اس لیے معزز، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو اس لیے اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ اس روز یہ عالم ہوگا، یہ کیفیت ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اس روز اگر کام آئے گی تو محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کام آئے گی۔ اس روز اگر کوئی تعلق کام آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا ہوا تعلق کام آئے گا، اور جو مقبولان بارگاہ الوہیت ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارے تعلق استوار ہوئے تو وہ تعلق ہمارے کام آئیں گے۔ تو اس لیے آج اگر دنیا کے اندر ہم کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا مشن ایک ہونا چاہیے، اس کا مقصد ایک ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ رضائے خداوندی۔ ہمارا ہر عمل جب اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے ہوگا، ہمارا ہر تعلق جب اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے واسطے ہوگا، تو پھر ہمارا وہ تعلق اور ہمارا وہ کام، ہماری وہ عقیدت اور ہماری وہ محبت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اس کا اجر جنت کی صورت میں عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس واسطے معزز سامعین، جو بھی تعلق رکھا جائے کسی کے ساتھ، جس سے پیار کیا جائے، جس سے نفرت کی جائے، جس سے محبت کی جائے، وہ اللہ کی رضا کے واسطے ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے اپنے وقت کے اندر، اللہ کے بندے، اور اس دور میں ایک ظالم بھی تھا، حکمران۔ وہ ایک دن اس صوفی سے، اس اللہ کے پیارے سے ملنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بابا جی نے، ان بزرگ ہستی نے، کہ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا اور منہ موڑ کے ایسے بیٹھ گئے۔ بیٹا تھوڑا دنیا دار تھا، اس نے کہا کہ جناب محترم، میرے ابا جی کا چہرہ کسی وجہ سے خراب ہے، تو اس لیے یہ دکھاتے نہیں، شاید یہ برا مان جائے اور ہم پہ کوئی ظلم زیادتی کر دے۔ تو اس اللہ والے نے کیا کہا کہ نہ میرا چہرہ خراب ہے اور نہ کوئی اور عذر ہے، اصل بات یہ ہے کہ تو ظالم ہے اور میں تجھ سے اللہ کی رضا کے واسطے نفرت کرتا ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو بندگان خدا پہ ظلم روا رکھتا ہے، تو اس لیے میں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ جب یہ بات اس نے سنی تو دل پہ اثر کر گئی، چوٹ کر گئی، اور اسی وقت اس نے توبہ کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے اس ظالم کو اپنے ظلم سے توبہ کرنے کی وجہ سے، اور اپنے اس پیارے اور متقی بندے کو اس ظالم سے، اس کے ظلم کی وجہ سے نفرت کرنے کی برکت سے، دونوں کو پروردگار عالم نے بخشش کے پروانے عطا فرما دیے۔ اس لیے معزز سامعین، جو بھی عمل کیا جائے وہ فقط اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کے پیار کی وجہ سے ہو۔ تو وگرنہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ بروز قیامت بارگاہ الوہیت میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی سیرت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو کم از کم اس کی ذات پر تقیہ اور بھروسہ رکھا جائے، اس کی رحمت اور اس کے فضل کو ہمیشہ اپنے شامل حال سمجھا جائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا کے اندر
ہر جہان کے اندر، ہر حال کے اندر اپنا فضل اور اپنی رحمت عطا فرما، اس لیے کہ جب تک اس کا فضل شامل حال نہیں ہوتا، اس کی رحمت جب تک ہمیں حاصل نہیں ہوتی تب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب یہ حال بیان کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، تو اس روز کامیابی اور کامرانی انہی کا نصیب اور مقدر ہوگی جن پہ اللہ رب العالمین کا فضل بھی ہوگا، اللہ رب العالمین کی رحمت بھی حاصل ہوگی، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو اس کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اس کا فضل بھی نہ ہوا، اس کی رحمت بھی نہ ہوئی، تو پھر کیسے ہماری بخشش اور ہماری بارگاہ الوہیت کے اندر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہم کناری ہوگی؟ تو اس لیے اس کے فضل کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کی بارگاہ کے اندر کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہم اچھا کر لیں، کچھ نہ کچھ بہتر کر لیں، اپنی اس مختصر زندگی کے اندر کچھ ایسا مختصر سا کام کر جائیں کہ دنیا ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ اور اچھے نام کے ساتھ یاد کرتی رہے، تو اس کا فضل ہمیشہ شامل حال ہونے کی دعا مانگیں، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر بات بنتی نہیں۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر دوں۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے اندر ایک شخص تھا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق بخشی، وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کرنے میں مصروف عمل ہوا، اس نے دعا مانگی، اللہ نے اس کی التجا کو قبول کیا، اور وہ پہاڑ ایک سمندر کے بیچوں بیچ ہے، یعنی جزیرہ نما وہ جگہ ہے، اور وہاں پر اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیسا ہے کہ پہاڑ کے دامن میں اللہ رب العالمین نے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا، جس سے وہ پانی ٹھنڈا اور میٹھا پی کے اپنی پیاس کو بجھاتا، اور وہاں ایک انار کا درخت نمودار ہوتا جس پہ بڑے بڑے لذیذ اور میٹھے انار لگے ہوتے، وہ وہاں سے کھاتا اور اپنا وقت پورا کرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آسمان سے جب زمین کی طرف ہمارا نزول ہوتا ہے یا اس کی طرف عروج ہوتا ہے تو ہم اس کے پاس سے ہو کے آتے ہیں، سجدے کی حالت میں وہ پڑا ہے، اور وہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ پروردگار عالم، سجدے کی حالت میں مجھے موت عطا کرنا، اور اسی حالت میں مجھے محفوظ رکھنا، کسی چیز کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا اور غلبہ نصیب نہ ہونے دینا، اور قیامت کے دن مجھے سجدے کی حالت میں ہی اٹھا لینا۔ یہ وہ دعا مانگا کرتا تھا، تو پروردگار عالم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ حالت سجدہ کے اندر اس کی روح بھی قبض ہوئی، سجدے کی حالت میں اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، قیامت کے دن وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ 500 سال تک وہ اللہ رب العالمین کی بے ریا عبادت کرتا رہا، 5 صدیاں۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس بندے کا حساب و کتاب ہوگا تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو میرے فضل سے، میرے کرم سے، میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عرض گزار ہوگا۔ کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے، بندہ ناز کرنے لگ جاتا ہے، کسی چیز پہ اسے نخرہ آ جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی ہمیں یہ ناز اور نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے تو کبھی اس پہ فخر نہ کیا جائے، اللہ نے بڑا منصب عطا کیا ہے تو کبھی بھی اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عطا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے،
تو یہ سب کچھ واپس لے لینے پر بھی اللہ قادر ہے، اس لیے کہ وہ قادر و قیوم جو ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جب بھی کچھ عطا کرے، بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، اس کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر شکر کے ساتھ ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اپنی جبین نیاز کو خم کرتے رہنا چاہیے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس بندے کو گمنڈ آ گیا، اسے تھوڑا اپنی عبادت پہ ناز ہونے لگا کہ 500 سال بے ریا عبادت کرتا رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ کہتا ہے پروردگار عالم، جو میں نے 5 صدیاں تیری عبادت کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ آج بھی تو اپنے فضل سے، آج بھی تو اپنی رحمت سے مجھے داخل جنت فرما رہا ہے، تو میری وہ 5 سال کی بے ریا عبادت کدھر جائے گی؟ 500 سال کی۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے فرشتوں اب ایسا کرو کہ اسے نظارہ کرا دو کہ اس کی عبادت کا عالم کیا ہے، ہمارے فضل و رحمت کی شان کیا ہے۔ نظارہ کیسے ہوگا؟ اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کی آنکھ نکالو، اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی، صرف ایک، ہوتی 2 ہیں بندے کے پاس لیکن ایک آنکھ نکالی جائے گی۔ اللہ کریم فرمائے گا اسے رکھو ترازو میں، ایک پلڑے میں آنکھ ہوگی اور دوسرے پلڑے میں 500 سال کی بے ریا عبادت ہوگی۔ اب 500 سال کے اندر بندہ شب و روز عبادت کرتا رہے تو آپ کا کیا خیال ہے کتنی عبادت ہوگی، کتنا اجر و ثواب ہوگا؟ 500 سال ہے، 5 صدیوں کی عبادت ہے بھی بے ریا، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اس کے اندر فنکاری نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نہ اسے کوئی دیکھنے والا تھا اور نہ کوئی اسے چھونے والا تھا، وہ اس جزیرے میں بے ریا عبادت کرتا رہا۔ جب آنکھ نکلے گی اور میزان پہ اسے تولا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آنکھ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا اور 500 سال کی بے ریا عبادت والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا فرمائے گا کہ اے حضرت انسان بتا، میں نے تو تجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اگر اپنے وجود پہ ہی غور کر لیں تو ایک سے ایک نعمت، ایک سے ایک کرم اللہ رب العالمین کا وہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ آج اگر کسی کو کسی نعمت سے محروم کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں آج ہماری آنکھیں صحیح سلامت ہیں لیکن نظر کمزور ہو جائے تو ہم رات کو ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمیں سامعین دیکھنے اور پہچاننے میں بڑی مشکل اور دقت آتی ہے۔ آج ہماری 5 انگلیوں میں سے ایک انگلی کٹ جائے تو ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ان عطا کردہ نعمتوں کا احساس تب ہوتا ہے، ان کی ہمیں قدر و قیمت تب پتہ چلتی ہے جب ہم تھوڑی سی کسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب آنکھ نکلے گی، میزان پہ تلے گی، اللہ کریم فرمائے گا اب تو میری عطا کردہ ایک نعمت آنکھ کا بدلہ 500 سال کی بے ریا عبادت میں نہیں دے سکا، جو باقی تجھے عطا عطا کیے تھے ان کا بدلہ کہاں ہے؟ اے انسان تو گمنڈ کرنے لگا کہ میری 500 سال کی عبادت کدھر ہے؟ غور کر، جو تجھے صحت و تندرستی میں نے عطا کی، کیا یہ میرا فضل نہیں تھا؟ میں نے تجھے عبادت کی جو توفیق عطا فرمائی، کیا یہ میرا فضل نہیں تھا؟ میں نے تجھے دنیا کی آگ سے پوشیدہ رکھا، کیا یہ میرا فضل نہیں تھا؟ تیرے کھانے پینے کا اہتمام کرتا رہا، کیا وہ میرا فضل نہیں تھا؟ اگر میرا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اتنی عبادت نہ کر سکتا، یہ میرا فضل ہی تو تھا، یہ میری رحمت ہی تو تھی
یہ میری کرم نوازی ہی تو تھی، تو پھر وہ معافی مانگے گا، مولا معاف کر دیا جائے، اب میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میری عبادت کے بدلے نہیں، اپنی رحمت اور فضل کے برکت اور توسل سے مجھے جنت عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے معزز سامعین یاد رکھیں، جب تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تب تک بات نہیں بن پائے گی۔ ہمارا ہر تعلق، ہمارا ہر رشتہ وہ ہمارے آخری سانس تک ہے۔ جب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی یہ سارے تعلق و رشتے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ اگر تعلق قائم رہے گا فقط اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا قائم تعلق وہ قائم رہے گا، وگرنہ باقی تو سارے تعلق چھوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، باقی دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ غور کریں آپ، جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیار کرنے والے، سینے پہ سلانے والے، ناز برداریاں کرنے والے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، جلدی کرو میت کو اٹھاؤ، جنازے کا ٹائم جلدی رکھو، اسے دیر تک ہم گھر میں رکھ سکتے نہیں۔ جس کے بغیر سانس لینا محال تھا، جس کے بغیر جینا دشوار نظر آتا تھا، آج اسے مردہ اور جنازہ کہا جا رہا ہے۔ جسے ہم لاڈلا اور پیارا کہتے تھے، جسے ہم اپنا لال اور اپنی جان کہتے تھے، آج اسے جنازہ اور مردہ اور میت کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ جس کی بغیر ہمیں زندگی گزارنا مشکل نظر آتی تھی، آج ہم اسے سر سے اتارنے کے لیے بے چین ہیں۔ تو جب قبر میں اسے رکھ دیتے ہیں تو پھر قبر کے اوپر کھڑا کوئی نہیں ہوتا، قبر کے اوپر شام تک بیٹھتا کوئی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا خیال ہوتا ہے، وہ قبر میں تنے تنہا رہ جاتا ہے۔ تو سارے تعلق، یہ سارے رشتے جب بندے کو چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں، اگر تعلق قائم کیا ہو زندگی کے اندر، آمنہ کے لال سے جب سارے چھوڑ کے آتے ہیں وہ کملی اوڑھ کے آ جاتے ہیں، پھر وہ اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ تنہا نہیں رہنے دیتے، پھر ان کی کرم نوازی سے اور ان کی جلوہ گری سے بندے کی قبر نور علی نور ہو جاتی ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، اللہ رب العالمین نے اس صورتحال کو واضح انداز میں بیان کر دیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس روز کا عالم یہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اور اس روز کامیابی اور کامرانی انہی کا مقدر ہوگی جنہوں نے اپنی اس زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو استوار رکھا ہوگا، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنے میں کوشاں رہے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے حبیب لبیب کی خوشنودی اور ان کی رضا اور ان کی بارگاہ کے قرب کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ملوز خاطر رکھا ہوگا، وہی لوگ اس روز کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہم قرار کر دیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب لبیب کی تابعداری کے اندر یہ زندگی گزارنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا